حضرت آدم علیہ السلام قرآن مجید میں بیان ہونے والی بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرا میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور گشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو سب معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بشتے بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کہنے لگا، بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ازراہ طنز کہنے لگا، دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ بری سزا ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز ہی کافی ہے۔ اولاد آدم اور قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورۃ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ
پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول تب عمل کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رب کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے ہوئے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو گریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے، اور حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ ہوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ قابیل کو اس سے نکاح کرنے دو۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے
کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسا کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنے کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ بھی سزا دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا، اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سکے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے، ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔
आदम अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ भी बहुत से अफराद थे और बाईं तरफ भी बहुत से अफराद थे। आप जब दाईं तरफ देखते तो खुश होकर हंस पड़ते और बाईं तरफ नज़र उठाते तो रो पड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा, जिब्राइल ये क्या मामला है? उन्होंने फरमाया, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये इनकी औलाद की रूहें हैं। जब वो दाईं तरफ जन्नती रूहों को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और जब बाईं तरफ जहन्नमी रूहों को देखते हैं तो रो पड़ते हैं। इस हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि इन्हें आधा हुस्न व जमाल अता हुआ है। इसकी वज़ाहत बहुत उलमा ने इस तरह की है कि इन्हें आदम अलैहिस्सलाम से आधा हुस्न मिला था और ये बात सही मालूम होती है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से तख्लीक फरमाया और इनमें रूह डाली। अल्लाह ताला इस एहतमाम के साथ जिसे पैदा करे वो बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ही हो सकता है। अल-बदाया व अन-नहाया में इमाम इब्ने कसीर एक रवायत बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत पैदा फरमाई तो फरिश्तों ने कहा, हमारे मालिक ये हमारे लिए हास कर दे क्योंकि तूने बनी आदम के लिए दुनिया पैदा की है, वो इसमें खाते पीते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, ये नहीं हो सकता कि जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया इसकी नेक औलाद को इन फरिश्तों के बराबर कर दूं जिन्हें मैंने कुन कहा और वो वजूद में आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने इनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबिल के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने इन्हें शीस अता फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की, उन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए उस दिन जुम्मा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। इनके पास कल्हाड़े, कसियाँ और टोकरियाँ भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज़ की तलाश है या कहाँ? तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लह तैयार की। फिर इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर इन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में इस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहाँ इन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कबीस पर दफन किया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर इनकी और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तिलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से मरफू हदीस है कि लोहे महफूज में इनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। इसके मुकाबले में तौरात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 930 साल जिंदा रहे। अहले किताब का ये बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये इस सही बयान के खिलाफ है जो मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुंचा है।
ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے پہلے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کے کام، رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیے۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے ہنوح کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔